جناب چودھری مشتاق احمد صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطہ و یاسین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقال ابو عبد اللہ الحسین حین صار وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا وشمالا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من معین یعیننا۔ صلوات۔ دو سال پہلے جامعۃ المنتظر کے سن 1429 ہجری کے عشرہ ثانی کی یہ 5 مجالس بیان کربلا کے عنوان سے ہو رہی ہیں، اور میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگوں نے میری باتوں کو یاد رکھا ہے کہ بھلا دیا، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بھلا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے کی پہلی مجلس میں نے ایک گزارش کی تھی، اور وہ گزارش آج بھی مجھے کرنا پڑ رہی ہے اس لیے کہ لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور وہ گزارش یہ ہے کہ بعض طبی وجوہات کی بنا پر میرے لیے ذرا جھک کے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو میری خواہش مجمع سے یہ ہوتی ہے کہ مجمع جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکے وہ بیٹھے، میرے قریب میں کوئی نہ رہے۔ اور جیسا کہ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جہاں کہیں مجبوری ہو، کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا عالم، کوئی ایسا ذاکر کہ کثیر تعداد میں مجمع آئے، منتظمین کے لیے مسئلہ کہ اگر لوگ پیچھے پیچھے بیٹھیں، آگے کی جگہ خالی ہو تو آنے والوں کو جگہ نہ ملے۔ الحمدللہ 35 سال سے میں مجالس پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اتنے آرام سے لوگ بیٹھ گیا، اگر آداب مجلس نہ ہو تو لیٹ بھی سکتے ہیں میری مجلس میں، تو آپ حضرات کو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ آج تو جو ہو گیا سو ہو گیا، کل اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور 2 سال گزر گئے، 2 سال میں اور بڑھاپے کی جانب چلا گیا ہوں، اس لیے دوسری معذرت فقہی پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور وہ یہ ہے، اب میں اپنے حالات بیان کرنے تو یہاں آیا نہیں، اور نہ ہی آپ کو میرا بیان سننا ہے، میں تو صرف اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کے بعد بد اخلاقی کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور بعض اوقات فعل حرام کا بھی تصور ذہن میں آ سکتا ہے۔ وہ یہ کہ بہت پرانا شوگر کا مریض ہونے کی بنا پر اب ذرا سا کیٹرکس کا مسئلہ ہے، جس کی بنا پہ جب اتنی تیز لائٹ جل رہی ہو تو مومنین کرام کے چہرے اور ہاتھوں کی حرکت نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کوئی دور سے سلام کر رہا ہو اور میں اس کو نہ دیکھ پاؤں، گرچہ اشارے والے سلام کا جواب دینا واجب نہ صحیح، لیکن بہرحال ایک بد اخلاقی کے زمرے میں تو آئے گا کہ کیا مولانا گوتم بدھ کے مجسمے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، مولانا کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے مجمع سے یہی توقع کرتا ہوں کہ میری مجلس میں بالکل گوتم بدھ کا مجسمہ بن کے بیٹھیے گا۔ جس انداز کی میں مجلس پڑھتا ہوں اس کی ٹریننگ بھی میں نے، میری بدقسمتی کہ کسی عالم سے نہیں لی ہے، کراچی کے ٹرک ڈرائیور سے لی ہے، جو نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ سگنل کا خیال کرتا ہے، نہ رکاوٹ کا۔ ایک بار جو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تو بس اب وہ ٹرک کو دوڑائے چلا جا رہا ہے۔
تو میری اپنی مجلس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے اور آپ حضرات سے بھی میں یہ توقع کرتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے دیکھ کر یہ کہیں کہ ہم نے سلام کیا یا ہم نے مولانا کو دیکھا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو مولانا نے کسی قسم کے جوابی تاثرات دیے ہی نہیں، تو اس وقت یہ لائٹ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس کا ہونا بھی ضروری. لیکن اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوگی، آپ کہیں گے بہت ہی بد اخلاق طالب علم آ گیا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. آئیے ان دو وضاحتوں کے بعد میرا اپنا بیان تو مکمل ہوا. اب میں جلدی قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے مظلوم آقا کے اس فرمان سے ملا کر کہ جس کی آپ نے یہ تشریح کئی بار سنی ہوگی جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن جس عنوان پہ بات کرنا ہے تمہید میں اس کو دہرانا ضروری. قرآن کریم کے سورہ مبارکہ محمد کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت ان 5 روزہ مجالس کے لیے بیان کربلا کے عنوان سے کی گئی. صاحبان ایمان، ہمارا اور آپ کا ایک اپنی عملی زندگی کا مسئلہ یہ ہوتا کہ ایک طرف قرآن اور حدیث میں دعاؤں کا اتنا حکم ہے، اتنا حکم ہے، اتنا حکم ہے، اور دوسری جانب ہم دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 100 دعائیں کرتے ہیں تو مشکل سے 5 دعائیں قبول ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی کا دعا پر سے اعتقاد اٹھنے لگتا، اور وہ بھی بقول شخص سے کہ 100 میں 5 دعائیں بھی جو قبول ہوتی ہیں تو بہت ہی غیر اہم قسم کی دعائیں جو اصل ہماری دعائیں ہیں، مین دعائیں، ان کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اور یہ والی خرابی خواتین کو لے جاتی ہے ان چیزوں کی جانب جو اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہیں اور شریعت کے احکامات کے بھی، کہ بھائی جب اللہ سے مانگتے مانگتے دعا پوری نہیں ہو رہی تو اب تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑا جاتا ہے، پیروں پیری اور مریدی کے چکر میں پڑا جاتا ہے، بابا کی خدمت میں جایا جاتا ہے، کسی کے پاس جن آ جاتا ہے، کوئی غیب کی خبریں دیتا ہے، جو سب اسلام کے اعتبار سے ایک حماقت بھی ہے اور اکثر یہ فعل حرام میں داخل ہو جاتا. آل محمد جن کے پاس موجود ہیں انہیں کسی غیر کے پاس نہ جانے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر اس خرابی میں ہمارے معاشرے کی عورتیں مبتلا، مردوں کے پاس بھی یہ خرابی عورتوں کے پاس زیادہ، اور لاہور شہر میں اس دفعہ ان مجالس کے علاوہ سپہر 3 بجے خاص خواتین کے لیے بھی مجالس کا ایک سلسلہ ہے، تو یہ موضوع اس میں آ جائے گا. بات صرف یہ اور یہ دعائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے لیے خدا نے ایک بہت اہم شرط لگائی. اس شرط کو ہم بھلا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے کبھی ہماری دعا قبول نہیں کی. بہت ہی بدتمیزی اور بھونڈے انداز میں دعا کی اس شرط کو اردو کے ایک محاورے میں بیان کیا گیا ہے کہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی اور ٹریفک کبھی ون وے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں انداز ایسا ہی بن گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم مانگے، جب مانگے، جس وقت مانگے، جس طرح مانگے، اس کا یہ فریضہ ہے، اللہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو فوراً قبول کرے، سارے کام چھوڑ کے آ جا کے بتاؤ تم نے کیا کہا. نعوذ باللہ. جملہ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو بدتمیزی کا ہے، دل میں خیال آتا تو نہیں ہے کہ خدا اس طرح آ جائے جیسے نعوذ باللہ علادین کے چراغ کا جن آ جاتا ہے ہاتھ باندھ کر کے، حکم میرے آقا بتائیے کیوں مجھے بلایا. لیکن انداز ہمارا ایسا ہی ہوتا کہ بس صرف اور صرف ہم کہیں اور اللہ ہماری بات کو، ہمیں کبھی اللہ کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دعا ہم مانگتے ہیں لیکن انداز ہمارا آقائی کا انداز ہوتا ہے. انداز ہمارا ایسا ہے کہ جیسے ہم بڑے ہیں اور خدا چھوٹا، اور یہ چیز خالی خدا کی حد تک نہیں. یہی ہمارا طریقہ بعض اوقات معصومین کے حوالے سے ہوتا. یقیناً وہ ہم نہیں تھے، لیکن مولا کی خلافت ظاہری کے زمانے میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہنے والا ایک گروہ تھا، جو بعد میں پتہ چلا کہ منافق تھے، جھوٹے تھے، علی کے شیعہ نہیں تھے. لیکن اس وقت تو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہے تھے کہ جن کے طرز عمل نے میرے مولا کو اتنا غضبناک کر دیا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ گیا، جس میں میرے مولا نے پورا خطبہ پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ آج کا موضوع، لیکن میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام. تمہیں میرا حکم ماننا ہے کہ مجھے تمہاری بات ماننا. جب بھی میں نے کوئی حکم دیا کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی بہانہ. کہا چلو جہاد کے لیے مولا ابھی تو سردیاں بہت، سردیاں گزر گئیں، اب چلو. کہا مولا ابھی تو گرمیاں بہت. اور پھر میرے مولا نے کتنا ایک عجیب جملہ کہا ہے نہج البلاغہ
کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو یہ جملہ پڑھنے کی مجھ میں ہمت بھی نہ ہوتی ممبر سے، لیکن یہ آج نہیں آئے گا، یہ کل آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ یہی انداز ہمارا امام سے بھی ہے کہ جب ہماری زبان سے کوئی بات نکلے، امام کو فوراً ہماری اس بات کو سننا اور اس کے مطابق ہماری پریشانی دور کرنا چاہیے۔ اور یہی انداز ہمارا اللہ سے بھی ہے دعا کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے سورہ محمد کی آیت میں پروردگار ایک عجیب بات کہہ رہا، اے ایمان لانے والو ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ شرط اور جزا، یہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ سے مدد مانگنے والوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے آج تک اللہ کی کیا مدد کی؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنے جملے میں کہہ دی کہ اللہ کو تمہاری بات ماننا یا تمہیں بھی کبھی اللہ کی کوئی بات ماننا۔ اور یہی اصول سورہ بقرہ کی اس آیت میں بہت کھل کے آیا جو دعا کے حوالے سے اہم ترین آیت، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جس میں امام کہتے ہیں کہ قرآن کی واحد آیت جس میں اتنی مرتبہ اللہ نے لفظ میں استعمال کیا۔ لیکن میرا موضوع دعا بھی نہیں ہے اور میرا موضوع روزہ بھی نہیں ہے کہ جس کے درمیان یہ آیت آئی۔ جو آیت میرا موضوع ہے اس میں ایک ضمنی بات آ گئی کہ دعا کرنے والوں اور اللہ سے مانگنے والوں اور بار بار بارگاہ الہی میں جانے والوں کبھی یہ بھی سوچو کہ تم نے آج تک اللہ کی کیا مانی ہے جو اللہ تمہاری مانے، اور اس کو کھل کے قرآن نے کہہ دی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب یہ توقع کرنا کہ اللہ پلٹ کے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ بہت اہم پیغام ہے قرآن کا۔ آج کے حالات اور ماحول، ایسے حالات اور ماحول کہ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو عجیب تو لگے گا، لیکن اس کی تشریح تیسری اور چوتھی مجلس میں آئی۔ ایسے حالات اور ماحول ہیں کہ خالی ہم ہی پریشان نہیں ہیں، صاحبان ایمان کرسچن یعنی عیسائیوں کو پریشان دیکھا۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کو عجیب لگے گی، لیکن ٹھہر جائیے، یہودیوں کو اس حوالے سے پریشان دیکھا اور اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، وہ یثبت اقدامکم، تیسری اور چوتھی مجلس۔ پہلے قرآن کی آیت کا شروع کا حصہ، تمہیں اللہ کی مدد کرنا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیں کہ اچھے پدی کا شوربہ ہم اللہ کی مدد کریں گے؟ چلیں، ہم اتنے سیدھے سادے، اتنے بھولے بھالے، عقل کے اعتبار سے اتنے کم ہوتے تو ہماری زبان پہ یہ جملہ چل بھی جاتا کہ ہم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نہیں چل بھی جاتا۔ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، آپ کو علم میں تو ہے نا، کہ حضرت موسیٰ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک چرواہا بیٹھا، ٹھیک ہے، اسے یہ حق ہے یہ کہنے کا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور معرفت خدا میں سرشار، خدا بندہ تو ہے کہاں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کسی طرح تو مجھے مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے نہلاؤں گا، تیرے سر میں تیل ڈالوں گا، تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، تجھے اپنی گود میں لٹا کے آرام کراؤں گا۔ تو کتنا مصروف رہتا ہے، پتہ نہیں تجھے آرام کا وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں تجھے کھانے کا وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے بدن کی مالش کروں گا۔ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی، ذات الہی کے بارے میں ایسی باتیں سنے، ایک بار جلال کے عالم میں بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہمارا یہ تصور نہیں کہ بہت غصے والے تھے، بات بات پہ ریش ہو جاتے تھے، بات بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے حضرت موسیٰ کا یہ تصور بھی پیش کیا، پتھر کو مارنے دوڑے جا رہے ہیں، ملک الموت روح قبض کرنے آیا تو ایسا مکہ مارا کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا، خدا بندہ مجھے کہاں بھیج دیا تھا، آنکھ پھڑوا کے آ رہا ہوں۔ ہم کسی بھی نبی کے بارے میں یا ان کی شان میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ چرواہا اس وقت جو باتیں کر رہا، حضرت موسیٰ آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے جلال کے عالم میں خدا نے روک دیا، موسیٰ ادھر مت جاؤ۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ یہ تیری شان میں گستاخی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، جتنی اس کی عقل اور سمجھ ہے اس کے اعتبار سے جو یہ کہہ رہا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہنے دو۔ ہاں اگر ہم اور آپ ایسا کہیں تو اتنے جوتے ہمیں اور آپ کو پڑیں گے کہ ہمارے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ اب جو بات بچہ کہتا ہے، آپ نے جب اپنے بچپنے میں جو بات کہی ہوگی 2 سال کی عمر میں، آج آپ وہ بات کہہ کے دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ وہ شیخ علی کا جو واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اپنی جگہ ایک مکمل پیغام، لیکن نہ میرا موضوع ہے نہ اتنا مشہور واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ امام زمانہ سے ناراض ہو کے بیٹھ کے جائیے مولا آپ سے میری کٹی،
پتہ نہیں ہے لفظ لوگ یہاں سمجھیں کہ نہ سمجھیں گے، کراچی میں بہت چلتا ہے، مولا میری آپ سے کٹی، میں آپ سے نہیں بولتا، میں آپ سے ناراض ہو گیا. اور امام مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی اور دلاسا دے کے یہ بات برداشت کر رہے ہیں. اس لیے کہ جتنی اس کی عقل ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے، اتنا ہی اللہ قیامت میں اس سے حساب کتاب لے گا. ہم اور آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسے تو ہم اتنے عقل کل بنتے ہیں کہ آج کل افلاطون اور ارسطو کے کان کاٹتے ہیں. ہمارے عقل کل بننے کی دلیل یہ ہے کہ آج کل ہم مراجع کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجتہدین کرام کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے فتووں میں خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. علم تو ہمارا اتنا ہے کہ ہم نائب امام پر بھی حکم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو کہیے کہ ابھی امام نہیں ہے ہمارے سامنے، اور روایتوں میں ہے بھی کہ جب امام تھے اس وقت بھی جا کے کتنے ہی لوگوں نے مشورے دیے، اور جب وہ امام آئیں گے تو اپنے ہی میں سے کتنے لوگ مشورے دیں گے. بات بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. تو خلاصہ یہ کہ چلیں اگر کوئی بہلول دانا، اگرچہ بہلول دانا تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ تو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی، لیکن شیخ علی جیسا آدمی، حضرت موسیٰ کے زمانے کا چرواہا، وہ اگر بھول پنے میں یہ بات کرے کہ اے خدا تو اتنا محنت کا کام کرتا ہے، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، تجھے ضرورت ہو میری مدد کی تو میں آ رہا ہوں تیری مدد کرنے، تو سمجھ میں آتا. مگر قرآن اگر کہہ دے کہ اللہ کی مدد کرو، اور ہم سے اور آپ سے کہہ دے، تو ہم کو بتائے ہم ہیں کیا جو اللہ کی مدد کریں؟ یہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ اور قرآن نے کہا ہے غلط بھی نہیں ہو سکتا، گرچہ اس کی تفسیر بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن میرا موضوع کہیں رہ جائے گا تو تفسیر کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کی مدد کا حکم قرآن نے مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا، بچوں کو بھی دیا، بوڑھوں کو بھی دیا، عالم کو بھی دیا، جاہل کو بھی دیا. حکم سب کو دیا اللہ کی مدد کرنا. لیکن اللہ کی مدد کیسے ہے؟ وہ ساری آیتیں، وہ ساری تفسیریں چھوڑ دے جو معصومین سے مروی. ہمیں اور آپ کو اتنا پکا یہ سبق یاد دلایا گیا، اتنا پکا یہ سبق یاد دلایا گیا، اور ہر جمعرات کو دہرایا جاتا کہ بس ایک لمحے میں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مطلب کیا. اس چرواہے کی طرح اللہ کے لیے کھانا لے کے جانا، اللہ تھک گیا ہے تو اس کے بدن کی مالش کرنا، اللہ جو ہے وہ محنت کے کام کر کے غسل کا محتاج ہے تو اس کو نہلانا، یا نہیں؟ اللہ کی مدد ایک مکمل پیغام بنتا ہے زیارت وارثہ میں. اور زیارت وارثہ کے تیسرے ٹکڑے میں جب ہم شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، پھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا. وہی لفظ انصار ہے جو قرآن اس آیت میں مانگ رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا، اللہ کے ناصر و انصار بنو. اور ہم وہاں بتا رہے ہیں اس سے مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. یہ ذمہ داری خالی حبیب ابن مظاہر کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری خالی مسلم ابن اوسجا کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری خالی بریر حمدانی کی نہیں ہے. قرآن نے ہر ایک سے کہا تمہیں دین خدا کا مددگار بننا ہے. زیارت وارثہ کا اختتام اسی پر ہوا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكَ. اے دین خدا کے مددگار، اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی دین خدا کی اسی طرح مدد کرتے. یہ تو قرآن کہہ رہا. لیکن ہم خالی قرآن کو کافی نہیں سمجھتے ہیں. ہم خالی قرآن کے ماننے والے نہیں، ہم ثقلین کے ماننے والے ہیں. تو قرآن نے یہ کہا، آپ نے سنا. اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں. تمہید ہے آج، تمہید کے اندر براہ راست موضوع پہ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوگی آج بات. بس یہ آخری 4 منٹ کا ایک ٹکڑا ہے، پھر میرا موضوع شروع ہو رہا. اب دیکھیے امام کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے آج کی مجلس کے خطبے میں نے قرآن کی آیت کے ساتھ امام کے کلام کو بھی شامل کیا. یہ میرے آقا حسین کا عاشورے کے دن کا استغاثہ، آقا حسین کا استغاثہ. الذی حین سارا وحیدا فریدا، مقتل کا جملہ ہے، تاریخ کی روایت. جب حسین بالکل اکیلے رہ گئے، وحید وحدہ تنہا رہ گئے، فقال ناظرا یمینا و شمالا، ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا، اور کہا هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار. وہی لفظ ناصر آیا جو قرآن میں ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کو آئے. اچھا اب یہ عاشورے کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا، ساری باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہیں کہ مولانا
3 مرتبہ استغاثہ کیا تھا کربلا کے میدان. میں بات کہہ رہا ہوں آخری استغاثے کی. ایک استغاثے پر کہا جاتا ہے کہ مولا سجاد خیمے سے نکلنے لگے اور آقا نے کہا زینب سجاد کو روکو. دوسرے استغاثے میں تو خیر ہر ایک کو پتا کہ جب حسین نے کہا ہے کوئی میرا مددگار تو اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا کہ ہے بابا ابھی آپ کا ایک مددگار ہے. اور 6 مہینے کے اصغر نے گہوارے سے گرا کے بتا دیا کہ جو حسین کا پیغام ہے یہ بچوں کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی. لیکن آخری بار جب حسین نے استغاثہ کیا تو اصغر تک کی قبر بن چکی, اب کوئی باقی نہیں ہے حسین کے لشکر میں, اکیلے اور تنہا حسین رہ گئے. اس وقت حسین کہہ رہے ہے کوئی میرا مددگار. بہت ہی مختصراً لیکن ہمارے شہر کراچی میں ایک بار نہیں بار بار پیش آنے والے واقعات ذہن میں رکھ کے بات کہتا ہوں. ہم اور آپ زندگی سے بہت پیار کرتے ہیں, موت سے بہت ڈرتے ہیں, موت سے بہت گھبراتے ہیں. بھئی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو میری مجلس میں آنے سے گھبراتے ہیں. میں نے کسی کا کیا بگاڑا, کسی کا مال لوٹا, کسی کے گھر پہ قبضہ کیا, کیا نہیں بھئی وہ موت کی مجلسیں پڑھتے ہیں تو موت سے ہم اتنا گھبراتے ہیں کہ موت کا تو کیا مقابلہ کریں, موت کی مجلس پڑھنے والے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں اور گھبرانے لگتے ہیں. لیکن ہم بھی جسے موت سے اتنا ڈر لگتا ہے, زندگی سے اتنا پیار ہے, ہماری زندگی میں بھی اگر وہ مرحلہ آ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب زندہ رہ کے کیا کریں گے, مر جانا چاہیے. کون سا مرحلہ؟ کہ ہمارا بڑھاپا اور ہمارا سارا گھرانہ ہمارے سامنے مار دیا جائے, ہمارے سارے بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے سب کے لاشیں ہمارے سامنے پڑے اور بڑھاپے میں انسان داخل ہو گیا. وہ ایک بار کہتا ہے کہ نہیں اب زندہ رہ کے کیا کروں گا, مجھے مار دو. میں نے ایک لفظ کہا نا کہ یہ ہمارے شہر کراچی کی گزری ہوئی بار بار کی داستان. داخل ہوئے دشمنان اسلام یا دہشت گرد ایک گھر میں سب کو ایک لائن سے کھڑا کیا. باپ پہلی بات تو یہ کرتا ہے کہ میرے بیٹوں کو چھوڑ دو, مجھے مار دو. اور اگر دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کوئی بات سنیں گے نہیں, کہتا اچھا تو پہلے مجھے مار دو. اور یہ جملہ بھی ہماری ایک اور مجلس میں کام آئے گا لیکن پھیلا. اور اگر وہ ظالم نہیں مانتے ہیں وہ سارے بیٹوں کو مار کے باہر جانے لگتے ہیں. باپ کہتا ہے ارے کہاں جا رہے, ایک گولی میرے سینے میں اتار دو. 7 بیٹوں کا لاشا دیکھنے کے بعد میں زندہ رہنے کو تیار نہیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے شہر میں 15 سال کے درمیان دیکھا. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ ظالم ہنستے قہقہ لگاتے چلے گئے کہ دیکھو بیٹوں کے لاشیں, اور دیکھ کے تڑپو, چلے بھی گئے, اس باپ کو زندہ چھوڑ کے 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہا, یا صدمہ یا غم اس کو لے ڈوبا. ایک زندگی سے محبت کرنے والا بھی بڑھاپے میں اپنے سارے گھرانے کے لاشیں دیکھے تو اب وہ زندہ رہنے کو تیار نہیں. تو آقا حسین جسے زندگی سے کبھی پیار نہیں تھا, یہ اس علی کا بیٹا ہے جو علی کہتا ہے مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں, کہ موت میرے اوپر آ پڑے, بچہ اپنی ماں سے اتنا مانوس نہ ہوگا جتنا علی موت سے مانوس. اس کا بیٹا ہے یہ حسین, اور اہل اعتبار سے اس کا بیٹا. اس کو تو ویسے عام حالات میں بھی زندگی سے پیار نہیں ہے, مرنے کے لیے تیار. اور ایسی حالت میں جب یہ تیسرا استغاثہ کر رہا ہے کوئی میرا مددگار, ایک طرف بہن کے بیٹوں آن و محمد کے لاشیں پڑے, ایک طرف بھائی حسن کے کتنے ہی بیٹوں کے لاشیں پڑے. قاسم تو ایک نام ہے, اور بھی تو اولاد حسن شہید ہوئے. ایک جانب اپنے جوان بیٹے اکبر کا لاشا اٹھایا یہ کہہ کر یا بنی علی الدنیا بعدک العار, تیرے بعد اب دنیا پہ خاک و مٹی, زندہ رہ کے آدمی کیا کرے. دوسری جانب اصغر کا ننھا سا لاشا بنا چکا. حسین جیسا امام جو ویسے ہی ہر وقت موت کا سامنا کرنے کو تیار بلکہ استقبال کرے گا, اور علی کی طرح استقبال کرے گا. علی نے زندگی میں کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہوا, لیکن جب سر پہ ضربت لگی کیا کہا فزتو برب الکعبہ, آج مجھے کامیابی ملی ہے. اسی کا بیٹا حسین جو ہر وقت موت کے استقبال کے لیے تیار. اتنے لاشوں کے بعد تو ایک عام گناہگار دنیا پرست بھی مرنے کو تیار ہو جاتا. تو آقا حسین کیوں کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا, کہ آقا کو اپنی زندگی اتنی پیاری تھی کہ اکبر کا لاشا اٹھا کر بھی کہہ رہے ہے کوئی میری مدد کرنے والا, آ کے میری مدد کرے. اصغر کی ننھی سی قبر بنا کے بھی آقا کو زندگی اتنی پیاری تھی. اور چلے اگر ہم مان لیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو وہ روایتوں کا کیا کریں کہ حسین کی آواز سن کے کچھ جن آئے, حسین نے واپس کر دی. ملائکہ آئے, حسین نے واپس کر دیا. انبیاء و مرسلین آئے, حسین نے واپس کر دیا. یہ تو اور عجیب بات ہو. نعوذ باللہ آقا میدان کربلا میں آپ جہاد کر رہے ہیں, تو یہ کون سا جہاد ہے کہ بلاتے ہیں, آنے والا آتا ہے واپس کر دیتے.
آپ کو غصہ آ جائے اگر کوئی آپ کو پہلے بلائے آپ قریب پہنچے کے چلے جاؤ، بھائی بھیجنا ہے تو بلایا کیوں تھا؟ بھائی یہی حسین کے بلانے اور جو آ گئے ان کو بھیجنے ہی میں جواب موجود ہے اس سوال کا۔ بلایا، آؤ، ہے کوئی میرا مدد کرنے والا؟ آ گئے۔ جو آ گئے یہ وہ آ گئے جو حسین کی زندگی بچا سکتے تھے۔ حسین نے کہا میں اپنی زندگی کے لیے تو بلا ہی نہیں رہا ہوں، اس لیے تمہارا آنا بیکار ہے، میں تو اپنے مقصد کے لیے بلا رہا ہوں کہ ہے کوئی میرا مددگار جو اسلام کو بچانے میں میرا ساتھ دے۔ جن اسلام بچانے میں کام نہیں آئے گا، فرشتہ اسلام بچانے میں کام نہیں آئے گا، دنیا سے چلے گئے جو انبیاء وہ اسلام بچانے میں کام نہیں آئیں گے۔ اسلام بچانے میں آپ کام آئیں گے، آپ کی عورتیں کام آئیں گی، آپ کے بچے کام آئیں گے۔ حسین بلا رہے ہیں مگر جنوں کو نہیں، بلا رہے ہیں فرشتوں کو نہیں، بلا رہے ہیں انبیاء کو نہیں، بلا رہے ہیں اپنے قیامت تک کے شیعوں کو کہ آؤ میرے مقصد میں میرے مددگار بنو۔ ادھر اللہ نے بلایا، اے ایمان لانے والوں اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی، اور ادھر حسین نے شہادت سے ایک لمحے پہلے بھی آپ کو بلایا۔ ابھی مرثیے میں بھی ایک شعر آپ نے سنا، اور ویسے بھی مصائب میں آپ سنتے ہیں کہ آقا حسین نے آخری مرحلوں میں آپ کو بہت یاد کیا تھا، لیکن وہ اس حوالے سے تو یاد کیا تھا کہ کسی بھی مسافر کی موت کی خبر پاؤ تو میری موت کو یاد کرنا۔ وہ اس حوالے سے تو یاد کیا تھا کہ جب کبھی پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا، مگر یہ بھی تو آقا حسین کی بات یاد رکھیے کہ جب دین خدا کو مدد کی ضرورت ہو، حل من ناصرین کہہ کے حسین تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں دین خدا کی مدد کرنا ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک آخری بات سن لیجئے، تمہید مکمل ہو کے براہ راست عنوان۔ اور وہ آخری بات کیا ہے؟ وہ آخری بات یہ کہ جب کبھی آپ یہ روایتیں سنیں اور یا کبھی آپ کے دل میں عاشورے کے دن ایک خیال پیدا ہو جائے، بعض باتیں بہت کہہ دی جاتی ہیں تو اپنا اثر کھو بیٹھتی، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن اپنی جگہ بالکل مکمل بات ہے کہ اگر کبھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ کاش 10 محرم 61 ہجری کو میں کربلا کے میدان میں آقا کے ساتھ ہوتا۔ اور عاشورے کے دن تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت، کاش ہم اس وقت عاشورے کے دن آقا کے ساتھ ہوتے اور اپنی جان آقا کے قدموں پہ قربان کرتے۔ جب کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے، اور میرے حساب سے تو خالی عاشورے کو نہیں آنا چاہیے، بار بار آنا چاہیے۔ جب عباس کے مصائب سنیں تو یہ خیال آنا چاہیے کاش ہم اس وقت کربلا میں ہوتے۔ جب اکبر کے مصائب سنیں تو کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ جہاں آپ کے دل میں یہ خیال آئے وہ فوراً ایک بات سمجھ لیجیے، وہ کیا؟ ویسا نہ بنیے گا، ویسا نہ بنیے گا، اور بنیے ہی کا واقعہ ہے لیکن ویسا نہ بنیے گا۔ ایک صاحب دوسرے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھئی پچھلا مہینہ بڑی پریشانی کو گزرا، 1 لاکھ کا میرے اوپر قرضہ تھا، اور جن کا قرضہ تھا غنڈے بدماش لوگ مار پیٹ پہ آ گئے، عزت و آبرو، گھر کی عورتوں کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، 1 لاکھ کی رقم۔ اب وہ اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں، پھر کہا لیکن الحمدللہ انتظام ہو گیا، اور مل گئے، اور میں نے وہ دے دلا کے اپنی پریشانی دور کی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ان کی پریشانی تو دور ہو گئی، بہت ہی زیادہ بازاری سا لفظ ہے، سلینگ لینگویج، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں، اور کچھ وجوہات کی بنا پہ اس وقت میں خاصا تھکا ہوا بھی ہوں، تو بس یہ ایک بازاری جملہ برداشت کر لیجئے۔ اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ یہ صاحب، اور ان سے ہمارے کام بھی نکل سکتے، یہ بڑے آدمی بھی ہیں، بہت پریشانی ظاہر کر رہے، لیکن اب پریشانی دور ہو گئی۔ ہم نے کہا نمبر بناؤ ان کے سامنے۔ ہم نے کہا ارے آپ اتنے پریشان تھے، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، آپ نے ہمیں کیوں یاد نہیں کیا، ہم آپ کی مدد کر دیتے۔ ذہن میں تو یہ نا کہ ان کا وقت تو گزر چکا، اب یہ کہنے میں کیا جاتا ہے، نمبر ہی بن جائیں گے ان کے سامنے کہ ہاں یہ ہے بڑا میرا چاہنے والا۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا، وہ 1 لاکھ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ابھی 500 روپے کا مسئلہ باقی ہے۔ آپ کہے، ہم نے کہا افسوس میں بھول گیا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہاں اس وقت 1 مہینے پہلے آپ کہتے تو میں ضرور آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہم بڑھ چڑھ کے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں، وہیں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے یہ کہا کہ کاش میں میدان کربلا میں ہوتا، آقا حسین کے لشکر میں ہوتا،
اور اس کے دل میں اگر یہ خیال ہو، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا، لیکن کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ کہہ دو ثواب مل جائے گا، اور اب کہاں کربلا، اب کہاں 61 ہجری، یہ تو 1429 ہجری ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، ثواب ہی لے جاؤ گے۔ ادھر ہم نے یہ کہا اور ادھر کربلا کا وارث سجاد آگے بڑھا، عشرہ ثانی سے سجاد اور زینب کا مقصد حالات اور مصائب شروع ہو جاتے۔ ادھر ہم نے کہا کہ ارے کاش ہم اس وقت ہوتے، اور شریعت نے کہلوایا بھی زیارت وارثہ میں، فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ یہ زیارت میں ہے بھی، آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہوں گے۔ میں لاہور کے مومنین کو آقا حسین سے اتنا غافل تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کہوں کہ خالی عاشورے میں یاد کرتے، سارا سال یاد نہیں کرتے۔ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہاں پہ ایک بات میں اور دوہرا دوں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے 4 سال پہلے میں نے کہی تو تھی۔ یہ بہت عجیب بات کہ 2 جملے زیارت وارثہ کے ایسے جو آقا حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے تھے، ان کی زیارت میں نہیں، آقا عباس کی زیارت میں ہونا چاہیے تھے، ان کی زیارت میں نہیں۔ 2 جملے آقا اکبر کی زیارت میں ہونا چاہیے تھے، وہاں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وہی جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، مولا آپ پاک ہوئے اور آپ کی وجہ سے زمین کربلا پاک ہوئی۔ یہ آقا حسین سے کہنا چاہیے، حسین کی وجہ سے کربلا کی زمین پاک ہوئی ہے۔ آقا عباس سے کہنا چاہیے جس کی رگوں میں علی اور ام البنین کا خون دوڑ رہا۔ شہزادہ علی اکبر سے کہنا چاہیے جس کی رگوں میں حسین اور لیلا کا خون دوڑ رہا۔ عجیب بات، یہ ان کی زیارت میں جملہ نہیں ہے، یہ جملہ ہے مسلم ابن اسجع کی زیارت میں، حر ابن یزید ریاحی کی زیارت میں، بریر حمدانی کی زیارت میں، ایک حبشی غلام جون کی زیارت میں۔ حسین کے رتبے کو تو تم کیا سمجھو گے؟ ایک غلام حبشی جون کا رتبہ وہ ہے کہ جس زمین پہ اس کا خون گرا وہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ غلام حبشی کا رتبہ اگر اس نے حسین کا ساتھ دیا۔ اور دوسرا جملہ یہ کہ فیا لیتنی کنت معکم، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو آقا حسین کی زیارت میں۔ جنہوں نے زیارت وارثہ کبھی پڑھی نہیں ہے وہ ذرا چکرا رہے ہوں گے، آج مولانا کو عنوان کیا، لیکن بس یہ تمہید ختم ہو گئی۔ اور جنہوں نے پڑھی ہے لیکن اس کے معنی نہیں معلوم ہوں گے وہ اور زیادہ چکرا رہے ہوں گے۔ لیکن جملہ یہ ہے فیا لیتنی کنت معکم، آپ کہتے ہیں آج کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، مگر یہ آقا حسین سے نہیں کہتے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ آقا عباس سے نہیں کہتے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ آقا اکبر سے بھی نہیں کہتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں حر سے، یہ آپ کہتے ہیں حبیب سے، یہ آپ کہتے ہیں مسلم ابن اسجع سے، یہ آپ کہتے ہیں بریر حمدانی سے، یہ آپ کہتے ہیں ہلال ابن نافع بجلی سے، یہ آپ کہتے ہیں جون غلام حبشی سے۔ کیوں؟ مسئلہ ہے تو اللہ جانے، میں تو اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ کہ سیرت معصومین پوری پڑھ کے سنا دیجئے مومنین، بہت خوش ہوتے، واہ واہ بھی کرتے، خالی فضائل ہی پہ نہیں، سیرت معصوم علی ایسی نماز پڑھتے، کیا مومن کے چہرے پہ دیکھیے کیسی مسکراہٹ آ جاتی، شہزادی ایسا پردہ کرتی تھی، معصومین اس طرح راہ خدا میں خرچ کیا کرتے، یہ سب کچھ پڑھ دیجئے۔ اور پھر مومن سے کہیے آپ بہت مسکرا رہے تھے، آپ کی بانچیں کھلی جا رہی تھی مولا کی سیرت سن کر، تو بسم اللہ آج سے ارادہ کیجئے نماز پڑھنے کا۔ ارے مولانا آپ کیا بات کرتے، وہ علی تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، سننے کے لیے بہت اچھا ہے، ہم ویسے کہاں بن سکتے ہیں۔ اچھا کہا کس نے آپ سے کہ علی بنیے؟ لیکن جملہ یہ ہوتا ہے وہ نمازیں ہم کہاں پڑھیں؟ ہم نے شہزادی کا حجاب بتایا کہ جنازہ بھی اٹھا تو رات کے اندھیرے میں اٹھا، کوئی ناظر محترم دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی شہزادی نے کہا میرے میت پہ گہوارہ رکھا جائے، اندھیرا ہے دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی حجاب سیدہ کی یہ کیفیت۔ خوش ہوئے لوگ، ہم نے کہا بسم اللہ اب اپنے آج سے اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب کرائیے۔ خاتون سے کہا کہ تم نے کنیز سیدہ سنے فضائل سیدہ، آج سے ارے مولانا ہم تو فضہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم کیسے ویسا حجاب کریں؟ یہ 2 باتوں کا ربط میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھیں تو مومن کہے مجھے 0 رکعت پڑھنی چاہیے، اور اگر شہزادی تاریکی شب میں اپنے جنازے پر بھی گہوارہ رکھوائیں تو مومنہ کہے دن کی روشنی میں مجھے ننگا نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ کہاں اور میں کہاں۔ یہ وہ منزل آتی ہے جہاں پہ اسلام نے بھی بار بار یاد دلایا، چلو اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے، چلو اگر تمام سیرت معصومین کو
تم اس طریقے سے لپیٹ کے سمیٹ کے طاق پہ رکھ دیتے ہو کہ ہم ان جیسے کہاں. تو چلو ٹھیک ہے، ان جیسے نہیں ہو. مسلم ابن اوسجہ کسی معصوم گھر میں پیدا ہوئے؟ کیا ان کی ماں معصومہ تھی؟ کیا ان کے باپ معصوم تھے؟ حبیب ابن مظاہر کیا کسی معصوم گھر میں پیدا ہوئے؟ بریر حمدانی کیا کسی معصوم گھر میں پیدا ہوئے؟ چلو سب کو چھوڑو. خود غلام حبشی جون کہتا ہے آقا حسین نہ میرے حسب کا پتہ ہے نہ میرے نسب کا پتہ ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرو. وہ تو تمہارے جیسے تھے نا. سیرت معصومین کو تو تم نے لپیٹ دیا کہ نہیں وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے، مجھے 0 رکعت پڑھنی چاہیے، بلکہ 0 سے بھی کم پڑھنی چاہیے. 0 سے کم کیا ہوتا؟ 0 سے کم یہ ہوتا ہے خود بھی نہ پڑھو، دوسروں کو بھی روک دو نماز پڑھنے سے. اور یہ کہتے رہو کہ جی نماز تو فروع دین میں ہے. تو کیا فروع دین اس چیز کا نام ہے جسے کاٹ کے پھینک دینا؟ لیکن یہ ابھی بہت لمبی بات ہو گئی، میں مختصر کرتا ہوں. لیکن چلو دوسرے انداز سے سمجھو، ویسے نہ صحیح تو ایسے تو تم بن سکتے ہو نا جو امتی گھر میں پیدا ہوئے، جن کا باپ بھی غیر معصوم، جن کی ماں بھی غیر معصومہ، جنہوں نے جس گھر میں پرورش پائی وہ تمہارے گھروں کی طرح امتی گھر تھے. ایک آدھ تو ایسا غلام تھا جس کے حسب و نسب کا بھی نہیں پتا، ایسے تو بن سکتے ہو نا. تو فیا لیتنی کنتو معکم، حسین کی زیارت میں نہیں آیا کہ کاش میں آپ کی طرح سے جہاد کرتا. مومن کہتا یہ تو لفظ کی بات ہے، میں حسین جیسا جہاد کیسے کروں؟ کہ واقعا انبیاء نے بھی کہا حسین جو جہاد تو نے کیا کسی نے نہ کیا. اکبر کی زیارت میں بھی نہیں آیا، یہ آیا غلام حبشی کی زیارت میں. اس جیسے تو بن سکتے ہو نا، ایسا تو جہاد کر سکتے ہو نا. بس ادھر ہم نے زبان سے یہ کہا. اگر کسی کے دل میں یہ غلط خیال آیا، آپ کے دل میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی کے دل میں آیا کہ نمبر بنانے کا موقع، کربلا کا جہاد تو ہو گیا نا، کہہ دو آج آقا سے کاش آپ کے ساتھ ہوتا. ادھر کہا ادھر سجاد آ گئے. یہ میرے چوتھے امام کی حدیث ہے. کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، تم کربلا جانا چاہتے ہو نا، کربلا کے جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہو نا، میں تمہارے لیے کربلا کا جہاد بڑا آسان کر کے دے رہا ہوں. آج کل دنیا میں، کاروباری دنیا میں، کاروبار کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی، ایک یہ ہے کہ آپ جا کے چیز مارکیٹ سے خرید کے لائیں. ایک یہ ہے کہ نہیں آپ بس خالی آرڈر کیجئے، وہ آ کے آپ کے گھر کے دروازے پہ ڈیلیوری دے کے جاتا. جو گھر کے دروازے پہ چیز پہنچا کے جائے آدمی اس سے زیادہ لیتا ہے. کون وہاں جائے وقت نکال کے مارکیٹ میں؟ آقا سجاد کہہ رہے میں کربلا کو تمہارے لیے اور آسان کر رہا ہوں. حبیب اور مسلم کی کربلا مشکل تھی، انہیں اپنا گھر چھوڑ کے کربلا جانا پڑا. تمہارے لیے میں کربلا کو تمہارے اپنے گھر میں لا رہا ہوں. کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا. اب خالی 61 ہجری کا 10 محرم عاشور نہیں ہے، اب 1429 ہجری کی آج 25 جنوری کی تاریخ بھی عاشورا ہے. اب خالی عراق کے ایک شہر کا نام کربلا نہیں ہے، اب لاہور کا ماڈل ٹاؤن بھی کربلا ہے. اس لیے کہ کل 10 محرم 61 ہجری کو حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ تاج و تخت کے لیے تو گئے نہیں تھے. لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا، اس کے لیے تو گئے نہیں تھے. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، نانا کی امت خراب ہو رہی ہے، اصلاح کرنے جا رہا ہوں. کربلا میں حسین 61 ہجری میں اس مقصد کے لیے گئے تھے، اور آج 25 جنوری سن 2008 کے ماڈل ٹاؤن یا لاہور میں بھی اگر امت رسول کو اصلاح کی ضرورت ہے تو آج کی کربلا یہاں پر ہے. کل کی کربلا میں دیکھا جائے گا حبیب نے تلوار کیسے چلائی، اور آج کے لاہور کی کربلا میں دیکھا جائے گا کہ امت بگڑ رہی ہے، امت خراب ہو رہی ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کی؟ اس کے لیے حسین نے مانگا تھا ناصر، حل من ناصر ینصرنا. مجھے اپنی جان بچانے کے لیے مددگار نہیں چاہیے، مجھے اسلام کو بچانے کے لیے مددگار چاہیے. اگر 61 ہجری کا اسلام خطرے میں ہے حسین کو مددگار چاہیے، اور 25 جنوری کا میں بھی اگر اسلام خطرے میں ہے تو آقا حسین کو یہاں بھی مددگار چاہیے. بس جس نے اپنے شہر میں بیٹھ کر یہ دیکھا، اپنے محلے میں بیٹھ کر یہ دیکھا، اپنے خاندان میں بیٹھ کر یہ دیکھا. ہمارے خاندان میں گانے بجانے کا رواج بہت بڑھ گیا، ہمارے خاندان میں مکس گیدرنگ بہت ہو رہی ہیں، ہمارے خاندان میں عورتوں کی بے حجابی حد سے زیادہ، ہمارے خاندان میں نوجوان گانے بجانے کے بڑے شوقین ہیں، ہمارے خاندان میں بزرگ بھی نمازیں قضا کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے آج کی کربلا ہے. اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی
تو یہ آج کا حبیب ابن مظاہر ہے جو حسین کی آواز سن کے آ گیا، اور اگر ذمہ داری ادا نہ کی تو یہ آج کا وہ آدمی ہے کہ چراغ گل ہوا اور چپکے سے یہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ گرچہ شب عاشور کوئی باہر گیا ہو کہ نہ گیا ہو، روز عاشور 2 آدمی ضرور گئے تھے۔ مولا قرضے بہت ہیں، خاندان بہت بڑا ہے، ان کی فکر کھا رہی، ہم کو اجازت دیجیے ہم آپ کو ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اگر آج وہی فریضہ انجام نہ دیا، اور اسی منزل پر پیام کربلا یہ کہ غور کرو، تمہارے خاندان، تمہارا شہر، تمہارا محلہ کیا آج بالکل ٹھیک ہو گیا؟ یزید بھی نماز کا مذاق اڑاتا تھا، آج ہمارے ہاں نماز کا مذاق اڑایا جاتا۔ یزید بھی نماز میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ وہ ایک ہی گروہ ہے نا، کوئی نماز جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے، کوئی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھا دے، تبدیلیاں کرتا جا رہا ہے۔ اچھا مجمع بھی بڑا عجیب تھا، مجمع کیا کہتا؟ وہ 2 کی 4 رکعت نماز پڑھاتا ہے شراب کے نشے میں چور، اور مجمع کہتا ہے جتنا مزہ آج کی نماز میں آیا آج تک کبھی نماز میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اور آج بھی ہمارے سامنے نماز کھلونا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھتا ہے نماز میں یہ بڑھا دو وہ گھٹا دو، یہ نماز میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جیسی عبادت جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں کہا جاتا ہے ہم غلط، ہمارے بزرگ غلط، ہمارے علماء غلط، 1400 سال کے سارے نمازی غلط، اور کئی وہ رہے جن میں سے اکثر پہلے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن خلاصہ یہ کہ آج بھی اگر یزیدیت دوسرے انداز سے آ رہی، یزید بھی کھل کے کہتا تھا یہ نماز کا مذاق اڑانا، شراب نماز سے افضل ہے، اور دلیل بھی لے کے آتا ہے، دلیل بھی لاتا ہے، دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے۔ نماز میں تبدیلیاں کرنے والے کو بھی دلیل مل رہی ہیں، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ یزید نے بھی یہی کیا، کہا پورے قرآن میں دکھا دو شرابی کی برائی کہاں، نمازی کی ہے، فویل للمصلین، تباہی اور نمازیوں کے لیے۔ ترجمہ بھی غلط کیا، جو آج ہمارے کچھ ممبروں سے بھی ہو رہا، ترجمہ بھی غلط کیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا کیا ترجمہ صحیح ہے کیا غلط؟ فویل للمصلین کا ترجمہ یہ نہیں ہے تباہی نمازیوں کے لیے، ترجمہ ہے تباہی ان نمازیوں کے لیے، ہر نمازی کے لیے نہیں، ان نمازیوں کے لیے۔ آج کا موضوع نہیں، آج تو بات صرف یہ کہ اگر دین اسلام کا مذاق اڑ رہا تو حل من ناصرین آج بھی موجود، اگر دین اسلام کا مذاق اڑ رہا تو فیا لیتنی کی جواب میں سجاد کا جملہ آج بھی موجود ہے کہ ہر زمین کربلا۔ اور ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں نے کہا نا، یہ اصل میں یزید کی ایک بھول تھی۔ شروع کی 2 مجالس کا خلاصہ سن لیجیے، کل تو آدھے لوگ بھی نہیں آئیں گے اور مجھے زیادہ خوشی ہوگی، آپ آرام سے پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھیں گے۔ ایک جملہ سن لیجیے جو 2 مجالس آج جتنی بچ گئی اور کل، ان مجالس پیام کربلا میں ایک یزید کی غلطی ہے، بھول، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک شیطان کی بھول ہے وہ بھی آپ کو بتانا، اور ایک بھول ایسی ہے جو یزید اور شیطان دونوں نے مل کے کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ان 2 مجالس کا عنوان ہے، یزید کی بھول، یزید اور شیطان کی مشترکہ بھول، اور پھر ایک شیطان کی بھول۔ ہوں گی بہت ساری ان کی غلطیاں، لیکن خاص ان مجالس کا عنوان یزید کی وہی بھول ہے جو آج بہت سے مومنین کی بھول ہے، جس کی وجہ سے یہ عنوان بنا۔ یزید کی بھول یہ ہے کہ یزید یہ سمجھا تھا کہ عاشورے کا جہاد 10 محرم 61 ہجری کی سپہر کو ختم ہو گیا، حسین کو میں نے مار دیا، شہید کر دیا، عاشورہ مکمل، ختم، اب جنگ ختم، اب تو میں کامیاب ہوں، اب تو فتح کا جشن منانا ہے، اب تو بازاروں کو سجانا ہے، اب تو درباروں کو سجانا ہے کیونکہ میں جیت گیا۔ بھئی جیتنے کا مطلب کیا ہے کہ یزید سمجھ رہا ہے جہاد مکمل؟ بھئی ہاکی کا میچ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہاف میں ایک ٹیم 4 گول سے جیت رہی، وہ جشن نہیں منائے گی، ابھی باقی ہے یہ میچ، 35 منٹ ہوئے، باقی 35 منٹ ہیں، آخری منٹ تک پتہ نہیں چل سکتا کون جیتا کون ہارا۔ تو اگر ذہن میں یہ خیال ہو کہ جشن مناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھول کر گئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا یہ میچ۔ ابھی ورلڈ کپ کے اندر ایک میچ، فائنل میچ میں بھی تو ایسے ہی کچھ ہو گیا تھا نا، روشنی کم ہو گئی تھی، امپائر ہٹ گئے تھے، آسٹریلین ٹیم نے جیت کی خوشی منانا شروع کر دی، جبکہ وہاں ان کی یقینی بھی جیت تھی، واپس بلایا گیا۔ نہیں بھائی، ابھی کچھ اوور باقی ہیں، ابھی اوور باقی ہیں، ابھی سے جیت کی خوشی نہیں۔ تو جب کوئی جیت کی خوشی مناتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بھی جنگ ہے، جہاد ہے، میچ ہے، یہ مکمل ہو گیا۔ یزید کا اتنی خوشیاں منانا
جو زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے کہ دن ہے جس کو بنو امیہ نے عید کا دن قرار دیا تھا. بازار سجائے گئے تھے, دربار سجائے گئے تھے. جس شہر سے سیدانیوں کا قافلہ جاتا تھا, آرڈر تھا کہ حاکم کو فتح ہوئی ہے, ساری عورتیں نئے کپڑے پہنے, سارے مرد سڑکوں پر آ کر یزید کی فتح منائیں. تو یزید کی بھول کیا تھی؟ یزید سمجھ رہا تھا 10 محرم کو حسین اور اولاد حسین کو شہید کر دیا, ہم جیت گئے. اسے نہیں پتا تھا جہاد کربلا چل رہا ہے. کوفے کا بازار بھی جہاد کربلا کا حصہ ہے, شام کا دربار بھی جہاد کربلا کا حصہ ہے, قید خانے بھی جہاد کربلا کا حصہ ہیں. اے یزید, ابھی نہ سمجھ کے جہاد مکمل ہوا ہے. اگر یہ سمجھے گا تو ایسی منہ کی کھانا پڑے گی کہ 40 کے دن اہل بیت کو کربلا بھجوانا پڑے گا عزت و احترام کے ساتھ. یزید کی غلطی کیا تھی؟ یزید نے عاشورے کو سمجھا آخری دن, ختم, اب ہم جیت گئے. اور بعض مومنین جو آج کی تقریر کا پہلا حصہ تھا, جو آپ میں سے بہت سو کو چکرا گیا, لیکن بعض مومنین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کربلا عاشور تک تھا, اس کے بعد نہیں رہا. نہیں, مومنین اس کو ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں, بھول وہ بھی وہی کر رہے ہیں. یزید یہ سمجھ رہا ہے عاشورے کو جہاد مکمل ہوا, اس نے جشن منا دی. ہم یہ سمجھتے ہیں 9 ربیع الاول کو جہاد مکمل ہوا, ہم نے بھی جشن منا دی. غابہ ختم ہو. ہمارے یہاں تو نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں, الوداع الوداع آقا خدا حافظ, اور اگلے دن ہم کو جشن منانا. لیکن نہیں, ابھی بھی جہاد کربلا چل رہا. جہاد کربلا مکمل ہوگا جب زمانے کا امام آ کر حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا. جہاد چل رہا ہے, ابھی ہم بیچ جہاد میں ہیں. اور جب جہاد چل رہا, جب کھیل چل رہا ہے, تو ہر کھلاڑی کو اپنی ذمہ داری انجام دینا ہے. جب جہاد چل رہا ہے, ہر مجاہد کو اپنی ذمہ داری انجام دینا. تو ایک بھول یزید نے کی کہ سمجھا عاشورے کو ختم بات. دوسری بھول مومن کر رہا ہے, سمجھا کہ 9 ربیع الاول کو ختم بات. اور اصل پیغام یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, اصل پیغام حسین کی آواز حل من ناصر ینصرنا, اصل پیغام سجاد کی فریاد کل ارض کربلا, اصل پیغام یزید جیسی بھول نہ کیجیے گا, جہاد کربلا چل رہا. اب اس میں ہمیں کرنا کیا؟ اس لیے کہ جہاد کربلا میں بچوں کی الگ ذمہ داری. اصغر, تم اپنے ہونٹوں کو اپنی سوکھی زبان پہ ہلاؤ. حسین نے اصغر سے کہا تھی تمہاری ذمہ داری, تمہیں تیر و تلوار نہیں چلانا, تمہیں اپنی یہ زبان ہونٹوں پہ پھرانا. اے بزرگ صحابی, تم میرے سامنے نماز میں کھڑے ہو کے اپنے سینے پہ تیر برداشت کرو, تمہاری یہ ذمہ داری. اور اے خواتین, تم خیمے میں بیٹھی رہو, یہ تمہاری ذمہ داری. تو اب یہ ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن یہ یزید کی بھول. ایک بھول ایسی ہے جو دونوں نے مل کے کی. پہلے سمجھیے یزید نے کیسے. وہ بھول یہ ہے کہ یزید یہ سمجھا کہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں, مرد ہیں, ان سے ڈرنا, ان سے گھبرانا ہے. چنانچہ 72 کے لشکر سے اتنا ڈرتا تھا کہ مقابلے کے لیے 30,000 کی فوج بھیجی. میں نے وہ روایت پڑھی جو سب سے کم تعداد بتا رہی, ورنہ لاکھوں کی روایت بھی. لیکن دیکھیں, ڈر ہے نا, 72 کے مقابلے میں 30,000 بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا ڈر ہے. مگر یہ ڈر کس کا ہے؟ مردوں کا. جب مرد شہید ہو گئے, کہا اب کس سے ڈرنا؟ یہ بوڑھی عورتیں, یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, یہ میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اسی لیے خالی انہیں قیدی بنا کے نہیں لے گیا, نعوذ باللہ راستے میں توہین آمیز سلوک کرتا ہوا لے چلا. کیونکہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں ہے کہ یہ خواتین, یہ سیدانیاں, یہ مخدرات ذرا سا بھی میرے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہیں. وہ تو سمجھ رہا اتنا میں نے دبا دیا. ان خواتین کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے یزیدیت کا جملہ بول رہا ہوں, اس بے دردی سے شہید کیا ہے. کیا اب یہ عورتیں کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکیں گی؟ چنانچہ بار بار تانا بھی دیا, کہاں گئے تمہاری اولادیں, کہاں گئے تمہارے سہاگ, کہاں گیا تمہارا بھائی. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے, وہ کیا کر سکتی. اور پتہ چلا کہ یزید کی یہ سب سے بڑی حماقت جو ہم نے تاریخ میں پڑھا اس کو چھوڑیے. یزید کی حماقت کو یزید ہی بتا سکتا ہے نا. کنت جنس با جنس ہم پرواز, ایک جیسے لوگ ایک دوسرے لوگوں کا مزاج پہچان سکتے ہیں. اگرچہ بہت سنجیدہ مرحلہ ہے, بھونڈی مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب کا گدھا کھو گیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, مل ہی نہیں رہا. ہر ایک سے مدد مانگی, کسی نے کہا ہم کو یہ پتا کہاں ہے گدھا. دوسرے صاحب اس کو ڈھونڈ کے لیا. لوگوں نے پوچھا بھائی تم کہاں سے ڈھونڈ کے لائے کہ مالک بھی نہ لا سکا؟ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں گدھا ہوتا اور میں کہیں کھو جاتا تو میں کہاں جاتا, میں وہیں گیا تو وہاں پہ گدھا کھڑا ہوا تھا.
تو گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے گدھا بن کے سوچنا پڑے گا تو آپ کو گدھا ملے گا۔ اب یزید کی یہ بھول ہم اور آپ بتائے تو لوگ کہیں گے تمہیں کیا پتا یزید کس کو کہتے، لیکن اگر یزید ہی کا چیلا چانٹا بتائے، صدام اس دور کا سب سے بڑا یزید، اب اس کے تو خیر ایسے حالات ہیں کہ جگہ جگہ اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا نے کتنی بار اس کی زبان پہ بڑی حکمت اور دانائی کی بات جاری کروا دی، جن میں ایک یہ موقع بھی ہر ایک کو معلوم ہے جب شہید باقر صدر کو انتہائی دردناک درندگی کے ساتھ وحشت و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لیکن کتنا عرصہ چلا، آج اس شہید صدر کا جا کے روضہ دیکھی اور اس صدام ملعون کی کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت ہوئی۔ بہت یاد آ رہے ہیں آج ہم کو یہ شہید صدر، لیکن واقعہ بھی بڑا مشہور ہے اور جملہ بھی بہت مختصر ہے، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہتا ہوں۔ جب اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو تم نے شہید صدر کو شہید کیا کوئی بات نہیں، مردوں پہ تو ظلم ہوتا رہتا ہے، پوری دنیا ہمارے فیور میں، سب اس کے ساتھی تھے۔ اور یہ آج تک ابھی تک بہت سارے مومنین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ صدام کو جس نے پھانسی دی وہی صدام کو لے کے بھی آیا تھا۔ اردو کا ایک بڑا عجیب شعر ہے، لیکن اس کا دوسرا مصرع اتنا بیہودہ کہ میں خالی پہلا مصرع پڑھوں گا، جنہوں نے شعر سنا وہ سمجھ جائیں گے، نہیں سنا تو نہ سمجھیں۔ ہے میر سادہ کس قدر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار سے دوا لیتے ہیں، ہم بھی کس قدر سادہ ہیں جو اس کو لے کے آ کے بٹھا رہا ہے جس نے صدام کو صدام بنایا، اسی کو ہم سمجھتے جی یہ بڑا اس نے کم از کم اس طاقت نے شیعوں کے لیے بہت اچھا کام کر دکھایا، کم از کم یہاں اتنے دشمنان اہل بیت کو کنٹرول کیا۔ ان دشمنان اہل بیت کو پیدا کس نے کیا، ان کو لا کے بٹھایا کس نے ہے؟ بہرحال اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے مومن کو۔ یہ آج کا موضوع نہیں، آج کا موضوع تو صدام کا ایک جملہ کہا کہ دیکھو ان کی بہن کو شہید نہ کرنا، بھائی کے ساتھ بہن بھی گرفتار ہوئی تھی، سیدہ آمنہ بنت الہدا، جیل میں ڈال دو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہید نہ کرنا اس لیے کہ عورت کی شہادت یہ اتنا بڑا ایک ایشو بن جائے گا کہ ہمارے دوست، ہمارے سپورٹر، ہمارے انداتا، ہمارے آقا وہ بھی ہماری حمایت نہیں کر پائیں گے۔ تو صدام کی زبان پہ جملہ آ گئے، خدا کبھی کبھی ایسے لوگوں کی زبان پہ حق کا جملہ جاری کرتا، آپ نے بہت زیادہ سنا ہوا، کہا صدام کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہی غلطی میں کروں جو غلطی یزید کر چکا؟ بھائی کو شہید کیا، بہن کو جیل میں ڈال دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ میں بھی وہی غلطی کروں؟ نہیں، میں وہ غلطی نہیں کروں گا۔ اگر بھائی کی شہادت کے بعد بہن کو زندہ رکھا، یہ بھائی سے زیادہ خطرناک ہوگی اس کو بھی ساتھ میں شہید کرنا۔ یہ یزید کی وہ بھول ہے جو خود یزید ہی بتا رہا کہ عورت کو کمزور نہ سمجھنا، عورت کو پیر کی جوتی نہ قرار دینا، عورت کی اپنی بہت طاقت بھی ہے اور بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور اب آئیے ہم اپنے ایمانی پہلو سے دیکھیے، تولا و تبرہ اسلام میں ساتھ چلتا ہے۔ امام خمینی کا جملہ بھی سن لیجیے، گرچہ اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور، مگر وہی بات کہ ایک لائن کا جملہ آپ تو بعض مجلس پڑھنے والوں کی پوری مجلسیں سننے کی آتی ہیں، دو تین بار، مجھے تو 2-4 جملے دہرانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو اب امام خمینی وہی انقلاب 63 ہے، وہی شاہ نے جلا وطن کیا، امام خمینی جلا وطن ہو گئے، چلے گئے نجف۔ تو لوگوں نے ایک سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں اسلام کے لیے جان دے دو اور اسلام کے لیے قربانی دے دو، اور حل من ناصرین آج بھی موجود ہے اور اسلام کے لیے خدمت کرو، خاموش کیوں ہوگا؟ ایک ہی جواب تھا نا، یاد ہوگا آپ کو، ہمارے کراچی میں تو بچے کو یاد، یہی تو کہا تھا امام خمینی نے کہ نہیں، مشن آگے بڑھ رہا، اسلام آگے بڑھ رہا، میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں، وہ فوج آ جائے تو اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ اب لوگ چکرائے، آپ کی فوج وہ کہاں سے آئے گی؟ حضرت امام خمینی پہ بھی کتنی تہمتیں لگائی گئی، کسی نے انہیں کمیونسٹوں کا ایجنٹ اعوذ باللہ قرار دیا، کسی نے انہیں امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا، کیا تہمتیں نہیں لگائیں تھیں۔ اور بدقسمتی یہ کہ اپنی قوم کے بھی کچھ لوگ تھے، لیکن امام خمینی کے جملے نے شک پیدا کر دیا، میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں۔
یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ کہا یہ وہ فوج ہے جو ابھی اپنی ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے. یہ مائیں ہیں جب ان بچوں کی تربیت کریں گی تو اسلام کی فوج بن جائے گی اور انقلاب آ جائے گا. 63 کے بچے 78 میں جوان ہوئے اور اسلامی انقلاب آ گیا. یہ عورت کی طاقت، یہ عورت کی طاقت. یزید کی بھی یہی بھول تھی جو آج آپ نے سنی، شیطان کی بھی یہی بھول ہے جو کل آپ سنیں گے. لیکن خلاصہ کیا نکلے گا کہ آپ یہ بھول نہ کریں عورتوں کی اہمیت کو، اور عورت جو اسلام کی خدمت کر سکتی ہے اس کو آپ فراموش نہ کریں. اور عورت ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ چوہے اور چھپکلی سے ڈر کے بھاگنے والی. اسلام کے اعتبار سے عورت، اس کا نام دیکھیے، میں 35 سال کے بعد بھی ابھی ہنوز ایک طالب علم ہوں، لیکن جو بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے مجلس پڑھنے والے علماء ہیں، ان سے بھی پوچھ لی، پہلی بار جب مجمع کے سامنے گئے مجمع کا خوف ہوتا. مرد کے لیے بھی جو مجمع میں اٹھتا بیٹھتا، پہلی تقریریں سب کی ناکام تھی، سب کی زبان لڑکھڑائی تھی. 15 منٹ دیے گئے تھے پہلی تقریر کے لیے، 5 منٹ میں ممبر سے اتر کے جانا پڑا تھا. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ دینی طالب علم بھی ہیں، تو گھبرائیے نہیں، مرحلہ سب پہ آتا. بڑے بڑے علماء جن کے آج ایسے نام ہیں کہ جن کی خطابت میں جادو ہے، یہ انقلاب بپا کر سکتے، لیکن جب پہلی بار بولے تھے. پاکان مجمع بھی جو ہے نا، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے سامنے بولنا آسان نہیں. اب دیکھیے اسلام کیسی عورت چاہتا، جو ساری زندگی گھر میں اس طرح بیٹھی کہ 5 سال تو کوفے میں ایک یہودی نے گواہی دی، جس کا گھر مولا کے گھر کے دیوار ملا ہوا تھا. اور وہ پرانے زمانے کی دیواریں بھی کیسی ہوتی تھی. آج جب لوگ مسجد کوفہ کے پیچھے مولا کا گھر دیکھتے یقین نہیں کرتے. مولانا یہ مولا کا گھر ہے، لوگ زیارت پہ جاتے ہم سے کنفرم کراتے. اس میں مولا اپنی 16 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے. ایک آدمی کا رہنا مشکل نظر آ رہا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے اور دیوار ملا ہوا یہودی. 5 سال رہا پڑوسی سے کچھ چھپانا بہت مشکل ہوتا. کہ 5 سال میں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا علی کے گھر میں کوئی عورت ہے بھی کہ نہیں. نہ کبھی جھلک دیکھی، نہ کبھی آواز سنی، نہ کبھی اندازہ ہوا. دیکھیں کسی مجمع میں جا کے 2 گھنٹے اس طرح رکھنا عورت کو آسان ہے، 5 سال صبح و شام اتنا گھر میں بیٹھنے والی. لیکن جب بازار کوفہ میں زینب نے ایک بار خطبہ دینا شروع کیا کہ لہجے میں لڑکڑاہٹ ہے، زبان اٹک رہی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اور مجمع بھی ایسا کہ بڑے سے بڑے خطیب کو اس مجمع میں لے جائیے زبان لڑکھڑا جائے گی، کیونکہ مجمع مخالفت کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے. یہ مجمع تو تماشا ہی بن کے آیا تھا. دیکھیے یہ ہے عورت کی طاقت. پہلی بار مردوں کے مجمع میں زینب کبریٰ کو جانا پڑا، اور وہ بھی عام حالات میں نہیں جانا پڑا ہے. سر سے چادر چھنی ہے، بازو میں رسی بندھی ہے، پورے گھرانے کے کٹے سر زینب کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب زینب بولی اور خطبہ دیا، میں مولا کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، لیکن مولا ممبر کوفہ کے ماحول میں خطبہ دینا اور بات ہے، اور بازار کوفہ کے نامحرموں کے مجمع میں جو مخالفین کا مجمع ہے خطبہ دینا اور بات. اور اتنا انداز مولا جیسا ہے کہ ایک بار نہیں، آپ نے کتنی بار روایت سنی کہ نابینا صحابی کو کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، علی تو میرے زمانے میں شہید ہوئے تھے، حسنین باپ کو دفن کر کے آئے تھے، یہ علی کی آواز 20 سال بعد دوبارہ کیسے گونج رہی ہے. نہ لڑکھڑاہٹ ہے زبان میں، نہ لکنت ہے، نہ لہجے میں کوئی کمزوری ہے. خاموش رہی تو ایسا کہ 5 سال یہودی کو پتہ نہ چلا کوئی عورت رہتی ہے کہ نہیں، اور بولی تو بلوہ عام کے اندر مخالفین کے درجے تیری بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. دیکھیں داغ ہے کلیجے پر، صدمہ ہے، لیکن علی کی بیٹی کے تیور اور انداز دیکھی. ہاں زینب کو اسلام کی خدمت کرنا تھا. حسین کے لیے کربلا تھی 10 محرم 61 ہجری کی سہ پہر، اور زینب کی کربلا تھی 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک کوفے اور شام کے بازار و دربار. یہ زینب کی کربلا، جیسے لاہور کی کربلا آپ کے لیے، وہ زینب کی کربلا. ہاں آج کل کے حالات میں مجلس وقت پہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. آج میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیے، بس آخری مرحلے.
ہاں یہ زینب تھی، یہ زینب تھی جو امتحان دے رہی ہے، اس لیے اس کا انداز کچھ اور ہے، مگر وہ زینب کا غیرت مند بھائی حسین ہے، جو یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ میری بہن پر نامحرموں کی نگاہیں اس انداز سے پڑ رہی ہیں، اور کوفے کے اوباش نامحرم، کوفے کے اوباش نوجوان، پورے کربلا کے واقعے میں آقا نے معجزہ کہیں نہیں دکھایا، دکھایا تو خالی بازار کوفہ میں دکھایا جب نو کے نیزہ پر کٹے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ نامحرموں کی توجہ زینب سے ہٹ کے حسین پہ پڑ گئی، یہی مقصد حسین تھا، میں تلاوت قرآن کروں تاکہ نامحرم میری بہنوں کو نہ دیکھے۔ اور حسین کا عمل بتا رہا کہ زینب کی بے پردگی حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان۔ مولا اگر آپ کو معجزہ دکھانا تھا تو قاسم کا بدن ٹکڑے ہوتے وقت معجزہ دکھاتے، اکبر کے کلیجے میں برچھی اترتے وقت معجزہ دکھاتے، ہرملا کا 3 بھال کا تیر چل رہا تھا اصغر کے ننھے گلے کی جانب اس کا رخ پھیر دیتے، معجزہ دکھایا تو یہاں دکھایا۔ حسین نے کہا تمہیں کیا پتا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے میں میرے لیے گوارا ہے، اکبر کے کلیجے کی برچھی کے لیے میں تیار ہوں، اصغر کا چھدا گلا دیکھ سکتا ہوں، زینب کی بے پردگی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو پھر بھی آقا حسین تھا، کائنات کا صابر انسان، نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے توجہ ہٹا لی۔ اور آقا عباس وہ تو نو کے نیزہ پہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے چلا، شہیدوں کے کٹے سر نو کے نیزہ پہ چڑھائے گئے، مگر ایک سر ہے جو 3 مرتبہ نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، تینوں مرتبہ وہاں سے زمین کربلا پہ گر گیا۔ عمر سعد نے کہا خولی ہمیں دیر ہو رہی، ایسا کرو یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لو۔ پورا سفر اس سر نے اس طرح کیا کہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، اور جب کہیں راستے میں گھوڑا سر جھکا کے دوڑتا ہے یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے جاتا۔ بعد کربلا کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سجاد یہ کس کا کٹا سر تھا؟ مولا نے سر جھکا کے کہا یہ میرے چچا ابی الفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے کہا مولا ایک بات بتا دیجئے، آقا عباس کا سر آخر نو کے نیزہ پہ بلند کیوں نہ ہوا؟ ہائے سجاد، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا تجھے نہیں پتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے، جس نے مکان کے صحن میں زینب کو کھلے سر نہ دیکھا، وہ نو کے نیزہ سے بازاروں اور درباروں میں کیسے برداشت کرتا میری شہزادی زینب اور نامحرموں کا مجمع اور بلوہ عام۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا تجھے باب الحوائج ابی الفضل عباس کے ان مصائب کا واسطہ، تجھے میرے آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ، تجھے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، جتنے لوگ آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات ہیں ان کی آنکھوں میں جو آنسو آئے، ان آنسوؤں کے طفیل ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے میں